جب آپ کا بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو ممکنہ حد تک آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو ابتدائی 5 سال ہیں، آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے اور 10 سال تک آپ کا خادم ہوتا ہے، اور 15 سال کا ہونے سے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، ورنہ وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب کا کھلونا ہوتا ہے، سارے گھر کا لاڈ اور محبت اسے ملتا ہے، وہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے، آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ آپ اسے بھرپور توجہ دیتے ہیں اور فیملی کا ہر فرد اسے بھرپور پیار دیتا ہے، وہ آپ کو بھرپور پیار دیتا ہے۔ ماں باپ اس کی نظر میں دنیا کے سب سے مہربان، بہادر، ذہین اور دولت مند انسان ہوتے ہیں۔ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں چھوٹا بہن یا بھائی اور بھی آ چکا ہوتا ہے، آپ کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے بچے کو ملنے والا جو وقت ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے اسکول میں دوست بن جاتے ہیں اور کچھ اساتذہ اس کے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ آپ یعنی ماں باپ بچے کی پسندیدہ شخصیات کی فہرست میں کہیں تیسری یا چوتھے نمبر پر چلے جاتے ہیں۔ 10 سال بعد یاد رکھیں، ایک بار پھر ٹاپ 10 کی لسٹ بدل جاتی ہے، پہلے نمبر پر دوست آ جاتے ہیں۔ 10 سال کے بعد پہلا نمبر ہوتا ہے دوست کا، اس کے بعد کوئی ٹیچر، اور پھر اس کے بعد فلم کا، ٹی وی کا کوئی ایکٹر، کرکٹر، فٹ بال کا کھلاڑی، اس کا نمبر آتا ہے۔ اور 10 سال کے بعد جب آپ کا بچہ 15 سال کی عمر میں آتا ہے، 15 سال کا بچہ ماں باپ کی نصیحتیں سن سن کر، مار پٹائی، ڈانٹ کھا کھا کر بیزار ہو جاتا ہے، اور اس عمر میں اکثر ٹین ایج بچے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں، اپنی آزادی کا دشمن، اپنی خواہشات کا دشمن، اپنے فرینڈز کا دشمن۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ مسئلہ صرف آپ کا یعنی ہمارے وطن اور یا اس خطے کا نہیں، بلکہ یہ مسئلہ ساری دنیا کے ٹین ایج بچوں اور ان کے والدین کا ہے۔ اگر ہم مغرب میں بچوں اور ان کے والدین کے مسائل جان لیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں، تو یقین جانیے ہم صبح شام دن رات اپنے بچوں پر صدقے واری جائیں گے۔ لیکن اس بات سے مطمئن ہو کر آپ لوگ بالکل ایزی بیٹھ نہیں سکتے، بچوں کے ساتھ روز بروز اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنی پرورش کے طریقوں میں بہتری لانی ہوگی، بچوں کے ساتھ تعلقات ان کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ روز بروز آپ کو مضبوط کرنے ہوں گے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ ان سے عزت سے بات کریں، ٹین ایج بچوں کو مکمل فرد سمجھیں، دلیل سے بات کریں، توجہ سے ان کی بات سنیں، غصہ کرنا چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ بچے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ اس بات کو تسلیم کریں کہ دنیا کے سارے بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی تھے۔ بچے کو اپنے ماضی کے متعلق بتائیں، میں بھی اس عمر میں ایسا تھا، تو بچہ آپ پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ پیش آنے والے مسائل آپ کو بتائے گا۔ بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کا معاملہ کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر، آپ کے والد اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دینا چاہتے تھے تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک اس تحفے پر راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ نبی کریم کو اس تحفے پر گواہ نہ بنا لیں۔ وہ نبی کریم کی خدمت میں آئے اور آپ سے اس معاملے کے متعلق بات کی تو نبی کریم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو ایسا تحفہ دیا ہے جیسا اس کو دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو اسے واپس لے لے، میں ایسی کسی ناانصافی پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ تو بچوں کے درمیان عدل ضروری ہے، اگر ایک بیٹے کو دیں اور دوسرے کو نہ دیں، پھر سن لیں آپ کا بچہ آپ سے متنفر ہو سکتا ہے، احساس کمتری کا شکار بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ آپ
حوصلہ افزائی کیجیے، بچوں کی نہیں ان کے کام کی، اچھے نتائج کی تعریف کریں۔ بچہ جس چیز کی حوصلہ افزائی چاہتا ہے بچے کو سنیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں اور نوٹ کیجیے گا کون سا کام آپ کے بچے خود بخود انتہائی محنت، لگن اور ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ اس خوبی کی تعریف کیجیے، مثلاً بچہ سچ بولتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت کی اہمیت کا احساس کرتا ہے، تو آپ بھرپور انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے بچوں کی کامیابیوں کو منانا سیکھیں۔ کبھی اپنے بچے کو لے کر اکیلے نکل جائیں اور اس دوران آپ صرف سوال کیجیے۔ 90% سے زیادہ وقت بچوں کو بولنے کے لیے دیجیے، اپنے بولنے کے لیے صرف 10% وقت رکھیں۔ نصیحت نہیں، سوال کریں، بچوں کی بات سے بات نکالیں، ہر سوال کے جواب کے بعد کیوں، کیسے جیسے سوال در سوال کر کے ان کو باتوں میں الجھائیں، اور شروع میں شاید انہیں اچھا نہ لگے مگر پھر انہیں عادت ہو جائے گی اور پھر وہ خود بخود آپ کو پورے دن کی باتیں سنائیں گے۔ جیسے کہ اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کا دن کیسا گزرا تو وہ ایک لفظی جواب دیں گے، اچھا، اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کون سے پیریڈ میں سب سے زیادہ مزہ آیا تو ان کے دل کی باتیں نکلنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ پورے دن میں سب سے زیادہ مزہ کس ٹائم میں آیا، آپ اسکول میں کس کے ساتھ کھیلے تھے، آج آپ نے کون سی نیکی کی، آج آپ کو کیا کام کر کے فخر محسوس ہوا، آپ کو اس اسکول یا مدرسے کے بارے میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، تو آپ کی پسندیدہ چھٹی کون سی ہے، ہمارے گھر میں آپ کا پسندیدہ کمرہ کون سا ہے۔ اس طرح کے بچوں سے سوالات کریں اور ان پر یہ ظاہر کریں کہ تم ان سے خوش ہو، اور ان کی عدم موجودگی اور موجودگی میں ان کے لیے دعا کریں۔ تمہاری اولاد کے کان غصہ نہیں، تمہاری رضامندی سنیں۔ یہ بات سوچیں، کیا ان بچوں کی زندگی میں مشکلات کم ہیں؟ کم از کم گھر میں تو انہیں خوش رکھیں اور ان کو خوش رہنے کا موقع دیں۔ ہر روز یہ دعا کریں، آپ کی یہ دعا ان کی زندگی میں کیا رنگ دکھائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنائے اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم لازمی دیں۔